اخفا کہتے ہیں کسی حرف کو اس کے مخرج سے نامکمل طور پر آہستگی سے خفیف طریقے سے ادا کرنا۔ سورۃ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ 7 جو آیت نمبر ہے اس میں اخفا نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا، اور 8 میں نیچے والی میں اخفا کیا جائے گا جبکہ اظہار نہیں کیا جائے گا۔ ذرۃ خیرا یرہ، اور نیچے والی میں ذرۃ شرا یرہ۔ اور اخفا کی جو ہے متعدد مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اخفا کا پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف جو ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اخفا کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو اخفا کیا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر اخفا نہیں بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ پہلی جو مثال ہے انعمت، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر اخفا نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ انعمت تو انعمت نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر دوسری مثال ينفقون، یہاں پہ نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے جو کہ فا بھی ان حروف میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ ينفقون، آگے جو نیچے مثال ہے اس میں انزلہ نون ساکن کے بعد زا ہے جس کے نیچے زیر ہے، اور یہ بھی زا بھی ان 6 حروف میں سے نہیں ہے، یہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا۔ انزلہ، آگے جو مثالیں ہیں وہ آپ خود حل کریں گے۔